اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم، میں ہوں آفتاب اقبال نیوز کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ کینسر یا سرطان ایک جان لیوا مرض ہے اور پاکستان میں کینسر کے مریضوں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر سال 2.25 لاکھ سے زائد پاکستانی اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں کینسر کے علاج اور تشخیص کے تقریباً 40 کے قریب ادارے ہیں، جن میں صرف 25 سے 30 ہزار لوگوں کا علاج ہی ممکن ہے۔ پاکستان میں یہ صورتحال اور تشویشناک اس وقت ہو جاتی ہے جب ہر سال 1 لاکھ افراد بر وقت تشخیص اور علاج کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جان سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ ویلاگ اسی حوالے سے ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان بشمول گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں موجود کینسر کے اداروں میں جہاں تشخیص اور علاج ہوتا ہے اس حوالے سے اپنے سننے والوں کو معلومات فراہم کر سکے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ابتدائی معلومات ہمارے سننے والوں کے لیے بہت اہم ہوں گی اور وہ تشخیص اور علاج کروا کر کینسر جیسے مرض سے نمٹ سکیں گے۔ سب سے پہلے آزاد کشمیر اور اس کے مختلف علاقوں میں کینسر کے جو ادارے ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں اس وقت عباس انسٹیٹیوٹ امبور آزاد کشمیر کے کینسر کے حوالے سے ابتدائی تشخیص کا ایک ادارہ ہے اور کینسر کے مریضوں کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ راولہ کوٹ میں سردار لطیف میموریل کینسر انسٹیٹیوٹ بہت اہم ادارہ ہے اور میرپور میں شوکت خانم کے تشخیصی سینٹر سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ بلوچستان میں سینٹر فار نیوکلیئر میڈیسن اینڈ ریڈیو تھراپی، جسے سینار بھی کہا جاتا ہے، یہ کوئٹہ میں موجود ہے اور یہاں پہ کینسر کے مختلف علاج اور تشخیص کی جاتی ہے۔ گلگت بلتستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن آنکالوجی اینڈ ریڈیو تھراپی گلگت میں ایک بہت اہم کینسر کے علاج کا ادارہ ہے۔ پھر ہم آتے ہیں اسلام آباد، جو پاکستان کا کیپٹل یعنی دارالحکومت ہے۔ یہاں پر نیوکلیئر میڈیسن آنکالوجی اینڈ ریڈیو تھراپی انسٹیٹیوٹ نوری، یعنی اس کو ہم نوری بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بھی ہے۔ یہ ایک کینسر کا بہت بہترین ادارہ ہے۔ اسلام آباد میں کینسر کی تشخیص اور علاج کا ایک اہم ادارہ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے۔ اس کے علاوہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل بھی بہت اہم ادارہ ہے۔ اسلام آباد سے اگر ہم KPK کی طرف چلیں تو وہاں پہ نارتھ ویسٹ جنرل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر پشاور بہت ہی اہم ادارہ ہے۔ یہاں پہ کینسر کا علاج ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شوکت خانم پشاور جو ہے وہ بھی بہت ایک اہم ادارہ ہے اور وہاں پہ تقریباً ہر قسم کے کینسر کا علاج ہو رہا ہے۔ پھر ایک ادارہ بنو انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن آنکالوجی اینڈ ریڈیو تھراپی بنو، اسے بنور بھی کہتے ہیں، یہ بھی کینسر کے علاج کا ایک بہت اہم ادارہ ہے۔ KPK میں ہی انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن آنکالوجی اینڈ ریڈیو تھراپی، اسے انور کہتے ہیں، یہ ایبٹ آباد میں موجود ہے۔ بھی کینسر کے علاج کے لیے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف ریڈیو تھراپی اینڈ نیوکلیئر میڈیسن پشاور، اس کو ارنم کہتے ہیں۔ ارنم آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ بھی بہت اچھے طریقے سے کینسر کے مریضوں کو دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ادارہ سوات انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن آنکالوجی اینڈ ریڈیو تھراپی سیدو شریف، اسے سینور کہتے ہیں، اور یہاں پہ بھی کینسر کے مریضوں کا بہت اچھے طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ بلوچستان KPK کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں پنجاب کی طرف، اور پنجاب میں کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر، جسے کینسر کیئر ہاسپٹل لاہور بھی کہا جاتا ہے، ایک
بہت ہی اہم ادارہ ہے اور اس میں ہر طرح کے کینسر کے مریضوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ پھر شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر لاہور اپنی مثال آپ ہے۔ بہاولپور انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن اینڈ آنکولوجی، جسے بنو بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی بہاول یعنی جنوبی پنجاب میں کینسر کے لیے ایک بہت بہترین ادارہ ہے۔ سینٹر آف نیوکلیئر میڈیسن سینم، جی اسے سینم کہتے ہیں، یہ لاہور میں ہے اور اس کا بھی کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے ایک اہم کردار ہے۔ گجرانوالہ انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن جینم گجرانوالہ میں ہے اور یہاں پہ بھی ہر طرح کے کینسر کے بارے میں آپ تشخیص کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن اینڈ آنکولوجی انمول، یہ ایک بہت مشہور ادارہ ہے اور یہ لاہور میں شیخ زید کے بالکل ساتھ واقع ہے اور یہاں پہ بھی ہم ہر طرح کے کینسر کے مریضوں کے لیے ان کی دیکھ بھال کے لیے اور تشخیص کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر ملتان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن اینڈ ریڈیو تھراپی، جسے مینار، جی ہاں مینار کہتے ہیں، یہ ملتان میں ہے اور یہ ایک اس حوالے سے اہم ادارہ ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن اینڈ ریڈیو تھراپی، جسے پینم کہتے ہیں، یہ فیصل آباد میں ہے اور یہاں پہ بھی کینسر کے مریض رجوع کر سکتے ہیں۔ جی پینم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ آف سرجری اینڈ سرجیکل آنکولوجی شیخ زید ہاسپٹل لاہور، یعنی اسے شیخ زید میڈیکل کمپلیکس لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ اگر صرف کینسر کی سرجری درکار ہو تو اس ادارے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ سرجری کے حوالے سے یہ بہت بہترین ادارہ ہے۔ جیسے رضیہ سلطانہ میموریل کینسر اینڈ بلڈ ایسوسیشن ایک ادارہ ہے، وہاں پہ بھی کینسر کے لوگوں کا علاج ہوتا ہے، یہ بھی لاہور میں واقع ہے۔ پنجاب کے مختلف کینسر کے وہ ادارے جو یہاں پہ تشخیص بھی ہو رہی ہے، علاج بھی ہو رہا ہے، ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اور اب ہم رخ کرتے ہیں سندھ کا۔ سندھ میں یہ جو بہت اہم ادارہ ہے، اسے نیورو اسپائنل اینڈ کینسر کیئر انسٹیٹیوٹ NCCI کراچی کہا جاتا ہے۔ دوسرا ادارہ ضیاء الدین کینسر ہاسپٹل کراچی ہے اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں بہت اہم ادارہ ہے۔ پھر بیت السکون کینسر ہاسپٹل، یہ ایک اس حوالے سے بہت اہم ادارہ ہے۔ کراچی میں ہی دا کینسر فاؤنڈیشن ہاسپٹل ہے اور یہاں پہ بھی کینسر کے مریض علاج کے لیے اور تشخیص کے لیے جا سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو ایک بہت اہم ادارہ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل ہے اور یہاں پہ بھی کینسر کے مریض بہت اچھے طریقے سے اپنا علاج اور تشخیص کروا سکتے ہیں۔ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی میں اس نے کام شروع کر دیا ہوا ہے اور یہ بھی اس حوالے سے بہت اہم ادارہ ہے۔ کراچی میں ہی ایک اور اہم ادارہ کینسر کے علاج کے حوالے سے اٹامک انرجی میڈیسن سینٹر ہے، جسے AEMC کہتے ہیں اور یہاں پہ بھی کینسر کے مریضوں کا اچھے طریقے سے علاج ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بہت اہم ادارہ جو کینسر کے مریضوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ریڈیو تھراپی اینڈ نیوکلیئر میڈیسن یعنی کرن، اسے کرن کہتے ہیں اور یہ بھی کراچی میں موجود ہے۔ اس کے بعد لاڑکانہ انسٹیٹیوٹ آف ریڈیو تھراپی اینڈ نیوکلیئر میڈیسن، اسے لینار کہتے ہیں اور یہ لاڑکانہ میں ہے۔ نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن اینڈ ریڈیو تھراپی، جسے نمرا اس کا نام ہے اور یہ جام شورو میں ہے اور وہاں پہ کینسر کے مریضوں کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کی جاتی ہے اور ابتدائی تشخیص بھی آپ وہاں سے کروا سکتے ہیں۔ میں آگے چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ نواب شاہ نیوکلیئر میڈیسن آنکولوجی اینڈ ریڈیو تھراپی انسٹیٹیوٹ، جسے نورین کہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم ادارہ ہے۔ پھر کینسر کے مریضوں کے لیے ایک خاص قسم کی ٹریٹمنٹ جسے سائبر نائف کہتے ہیں، اور یہ بہت جلدی میں کینسر کے کچھ امراض جو ہیں ان کی کینسر کے کچھ امراض کی فوری اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ سائبر نائف یہ جناح ہاسپٹل کراچی میں ہے۔ اسی طریقے سے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کراچی، یہ بھی ایک بہت اہم کینسر کا ہاسپٹل ہے۔ اور پھر
پاک آنکو کیئر کراچی، اس ادارے میں بھی کینسر کے مختلف مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ادارے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں، آپ ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بہت مہنگا علاج ہوتا ہے، زیادہ تر ان اداروں کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کی گئی ہیں جو اس کے خاص ہسپتال ہیں، اور ہمارے سننے والے خدا نخواستہ اگر کینسر کا انہیں شائبہ ہوتا ہے تو وہ ان ہسپتالوں میں اپنے اپنے علاقے میں فوری رجوع کر سکتے ہیں۔ آئندہ اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہمارے کمنٹ میں جا کے ہم سے پوچھ سکتے، ہم آپ کو اس کا تسلی بخش جواب دیں گے۔ آج اس پروگرام میں آپ کو جو معلومات فراہم کی گئی ہیں وہ ان اداروں کے حوالے سے ہیں جو مختلف پاکستان کے حصوں میں کام کر رہے ہیں۔ یہ ادارے، ان کے کانٹیکٹ یعنی رابطہ نمبر اور ان میں کن کن کینسر کا علاج ہوتا ہے، اس کے حوالے سے مزید معلومات ہم آپ کو اپنے اگلے پروگرام میں بتائیں گے۔ کینسر کے اداروں کے حوالے سے یہ اہم معلوماتی پروگرام آپ کے لیے A.News نے پیش کیا۔ آفتاب اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا اور پاکستان کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔